آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تم پر ہے، اذ جب ہم ارادہ کر لیا تھا قوم ایک قوم نے، این یبسطوا کہ وہ بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا پس اس اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ اس آیت دا پس منظر ہے بے اللہ پاک کے اندر کیڑی نعمت دا یاد دلا رہے ہیں۔ معروف حدیث سے جو تسی اہل علم کو سنتے رہتے ہو، پہلے صحیح بخاری اندر 4135 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کسی جہادی سفر تے ساں، اور جدو واپسی آ رہے ساں تے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، اور تمام صحابہ جویں جویں انہوں نے کسی درخت دا سایہ نظر آیا بکھر گئے، اپنے اپنی جگہ سنبھال کے لیٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر دے درخت دے تھلے آپ بھی لیٹ گئے، اور آپ نے اپنی تلوار اتنے لٹکا دی کیکر دے نال، اور پھر اچانک آپ نے آواز ماری سانو۔ جابر کہندے جدو اسی آپ دے کول گئے تو نبی پاک دے کول ایک عرابی بیٹھا ہویا ہے، اجنبی جا بندہ، نوکھا منظر ویکھیا تے پوچھا کہ اللہ دے حبیب یہ کی مسئلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اخترت سیفی وانا نائم، میں ستا ہوا سا اور انہیں آ کے میری تلوار پکڑ کے مینوں تان لئی، اور پھر کی کہندا ہے وَهُوَ فِي يَدِهِ سِلْطَنٌ فَقَالَ لِي مَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، میں یمنعُکَ مِنِّی، آدھا ہے محمد دس تینوں ہون میرے کو کون بچائے دا، کون بچائے دا؟ فَقُلْتُ اللہ، میں نے کہا میرا اللہ بچائے گا، اعتماد نال کہتا تو فہا ہوا ذا جالس ثم لم یعاقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اینی گل کہن دی منظر سی کہ بندہ نرم ہو گیا اور تلوار سیر تے سٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ بیٹھ گیا کہ اتنا کمال بھروسہ، میں تلوار تان کے اتنے کھلاں تسی لیٹے ہو اور ذرا جنی پریشانی ہے ہی نہیں، مینوں میرا اللہ بچائے دا، یعنی اللہ دی ذات تے توکل ہوئے تے ایسا عمدہ توکل ہوئے۔ تو اللہ پاک اس واقعے نو یاد دلا رہے ہیں۔ نبی پاک نے پھر صحابہ نو دسیا واقعہ، میں بھی اس طرح نے آدھے تلوار تانی اور پھر مینوں پوچھا بھی کون بچائے گا، میں کیا اللہ بچائے گا، تلوار دیکھ لی اور کول بیٹھ گیا۔ دوسرا ایک واقعہ ہو رہے، بنو نذیر یہود دا قبیلہ سے ایک مدینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صلح دی نیت دے نال کچھ اختلاف سی تے صلح کران واسطے آپ گئے، بلایا بھی انہاں خود کہ آ تے ساڈا اختلاف ختم کر دو۔ یہود فیصلے کراندے سن نبی پاک کو، رسالت دے منکر سن لیکن آپ دے انصاف دے متبع سن۔ اب انہاں خبیثاں دی ایک سازش سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جڑی جگہ تے بیٹھے نے جس بلڈنگ مکان دیوار دے نال، اتوں انہاں دے عزم سی کہ ایک پتھر گرا دیتا جائے دا، بڑا بھاری برکم پتھر رکھ کے اور بندے متعین کر کے بیٹھے سن، پتھر گرا دیتا جائے گا اور اتنے گرے گا آپ ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک جا کے بیٹھی نے، جبریل نے آ کے دستا اللہ دے حبیب انہاں دے ارادے خطرناک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتوں اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ پاک کو منظر یاد دلانا چاہ رہے ہیں مومناں نو کہ یاد کرو نا پھر اللہ دی اس نعمت نو، جدو کچھ لوگ تواڈے تے پوری طرح ٹوٹ پے سن، یعنی انہاں تواڈے ول ہاتھ بڑھا دیتے اور انہاں دے پھر ہاتھاں نو روکن والا میں اللہ ساں، تانوں انہاں تو بچاون والا میں اللہ ساں، تو پھر میری اس نعمت نو یاد کرو۔ تو جس نے تانوں بچایا اس اللہ تو ہی ڈرنا ہے، توکل اندے تے کرنا ہے تے ہر حال چ اندے تے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ ہی اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تم پر ہے، اس جب ہم ارادہ کر چکے تھے، عزم کر چکے تھے، قوم کچھ لوگ
یبسطو کہ وہ بڑھائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا اس اللہ نے روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ آیت دا پیغام ایک ہی ہے کہ مومن دا بھروسہ ہر حال اللہ دی ذات ہونا چاہیے، اور پھر جو اللہ انعام کرے انہوں بھولنا نہیں چاہیے، جو اللہ نعمت کرے ان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔